اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا اور بات تھی وہ تمام وحی تھا. لیکن اس میں ایک بات فرق کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سپیچ وحی تھی ایکسیپٹ اس کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل مدینہ میں کچھ لوگ کھجور کو قلم لگا رہے تھے. قلم لگانے کا طریقہ یعنی اس کو گرافٹنگ بولتے ہیں. یہ بایو ٹیکنالوجی کی ایک ٹرم ہے جس میں یہ پروڈکشن کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کرو. تو مشورہ دیا تو صحابہ نے نہیں کیا, اور اگلے سال یعنی جب وہ پروڈکشن ہوئی تو وہ کم ہوئی. تو صحابہ پر کنفیوز کیا, رسول اللہ آپ نے تو منع کیا تھا کہ نہ کرو اور پروڈکشن کم ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس معاملے میں ایکسیپشن دی کہ یہ میرا اپنا مشورہ تھا, تم اپنے امور کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. یعنی یہ دینی حکم نہیں تھا, یہ میرا اپنا ایک دنیاوی ایکسپیرینس کی بیس سے مشورہ تھا. ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ آپ دیکھ لیں کہ جب حضرت مغیث اور حضرت بریرہ کا, تو جب حضرت بریرہ سے شادی کرنے کو کہا, لیکن میں نے کہا تم مغیث سے شادی کر لو اور سفارش کی, تو حضرت بریرہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ یعنی یہ دین ہے تو پھر تو میں سمعنا و اطعنا کروں گی, میں لازمی کروں گی. یہ آپ کا مشورہ ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں یہ دین نہیں ہے, میرا اپنا مشورہ ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میرا یعنی دل نہیں ہے ان سے شادی کرنا. تو اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے کہ نبی کی ہر بات کو ہم وحی اور حدیث لیں گے, دین لیں گے, ایکسیپٹ وہ خود بتا دیں کہ یہ دنیاوی حکم ہے. اور صحابہ کا بھی طرز عمل تھا کہ وہ ہر بات کو ایز دین اور حکم ایکسیپٹ کیا کرتے تھے, ایکسیپٹ اس کے جس میں اللہ کے نبی کہتے تھے کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے. فار ایگزامپل بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, ٹھیک ہے, کیمپ کیا. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ کا اپنا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری اپنی ایک اسٹریٹجی ہے, میں اپنا اس میں کر رہا ہوں, کہ اس پہ دین نہیں ہے, اللہ کا حکم نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ پڑاؤ ڈالیں. تو ان صحابہ نے کہا رسول اللہ پھر میرا مشورہ ہے کہ ہم اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالیں کیونکہ پانی ہے اور وہاں پہ پانی کے پاس ڈالیں. اللہ کے نبی نے کیمپ سے اٹھوائے اور پانی کے پاس جا کے پڑاؤ ڈالا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیاوی معاملات میں یعنی جس میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے, وہاں پہ ان کا اپنا مشورہ تھا, وہاں ان کی اپنی بات تھی. ورنہ دین کے معاملے میں وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام کرتے تھے صحابہ کو ڈیلی معاملات بتا رہے ہیں, ایون جو حکم دے رہے تھے ایکسیپشن کے بغیر, وہ دین ہے. اور ایک فورتھ میتھڈ بھی ہے جو کہ ڈریمز کا میتھڈ ہے, وحی کا, جو ہم وحی کی بات کر رہے تھے کہ ریویلیشن behind a veil, angel who brings down the ayat, and the fourth is dreams. ڈریمز بھی وحی ہوتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریمز کے ذریعے آپ کو کوئی یعنی حلال اور حرام کے احکامات نہیں دیا جاتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک فارم آف وحی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن حلال اور حرام کے احکامات وہی ڈریمز کے تھرو نہیں ہوتے, بیکاز ڈریمز آر سم تھنگ دیٹ آر ناٹ ٹینجیبل اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریولیشن کی فارم میں, حدیث کی فارم میں بہت ساری باتیں صحابہ کو کہہ دیا کرتے تھے. So this was the first doubt. Second doubt is, making it very brief and short, کہ لوگ کہتے ہیں only Quran is enough for us, اور اس میں یہ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم, کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ کتاب نازل کی جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے, کیا ان کے لیے کتاب کافی نہیں ہے؟ تو لوگ اس بیسس پہ انفارچونیٹلی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا قرآن کافی نہیں ہے, ہمیں کیا حدیث کی یا اور چیزوں کی ضرورت ہے. تو ان بیچاروں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ساق و سباق دکھا کریں, کچھ پڑھ لیں, کچھ سمجھ لیں, کچھ سیکھ لیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے آگے کیا بات ہو رہی ہے, وہ کس کانٹیکسٹ میں نازل کی گئی ہے. تو اس میں کانٹیکسٹ یہ تھا کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا ایون جنرل کفار بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں ڈسپائٹ آف شک قمر, یعنی مون کا 2 حصوں میں ٹوٹنا, اور وہ سارا آپ کچھ اور کام کریں کہ جیسے آپ آسمان پہ چڑھیں اور کتاب لے کے آئیں, یا اوپر سے آسمان سے کوئی دروازہ کھلے اور آپ کو فرشتے آ کے نازل ہوں آپ پہ اور آپ کو کتاب دیں, اور اس طرح کہ ہمیں کوئی ان یوزول چیزیں کر کے دکھائیں, ہمیں کوئی معجزات دکھائیں تاکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نبی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا کہ کیا ان کے لیے قرآن کافی نہیں ہے ایز اے معجزہ, ایز اے میریکل اٹ سیلف,
جو ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے سائنٹیفک میریکلز، قرآن کے لنگوسٹک میریکلز کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ہم اس کو سبحان اللہ کس اینگل سے بیان کرتے ہیں؟ قرآن میں تو خود آیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ اس ذکر کو نازل کیا قرآن کو تاکہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. اور حدیث کیا ہے؟ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو ایکسپلین کریں. تو اگر وہ سیوڈ نہیں ہے تو پھر ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ دا قرآن؟ قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. یعنی کتاب تو قرآن ہے تو حکمت کیا ہے؟ تمام صحابہ مفسرین ہمیشہ سے لوگ یہی سمجھتے آ رہے ہیں، اور علماء جو اللہ کے نے صحابہ کو پڑھایا بتایا کہ وہ حکمت سے مطلب حدیث ہے، کہ فرام دس حکمہ مینز حدیث. اسی طرح سے قرآن میں آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ میرے آنے والی جنریشنز پہ نبی بھیجیں، رسول بھیجیں جو ان پہ آیات کی تلاوت کرے، یعنی ان کو کتاب کا علم دے اور حکمت کا علم دے، یعنی قرآن اور حدیث کا علم دے. یہاں پہ جب کتاب اور حکمت کٹھے آتے ہیں تو دس مینس کتاب از قرآن اینڈ حکمہ مینس حدیث. اور یہ تمام صحابہ ہی سمجھا کرتے تھے، لیکن ہم لوگ آج انفارچونیٹلی 21 سینچری میں آ کے سمجھتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ڈاؤٹ، قرآن از ایور پروٹیکٹیڈ، کہ صرف قرآن ہی پروٹیکٹیڈ ہے، حدیث کی جو پروٹیکشن ہے وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ آیت کوٹ کرنا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سورہ حجر آیت نمبر 9. تو بات یہ ہے کہ الذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہاں پہ الذکر سے مراد پورا کا پورا دین ہے، وحی ہے، اور وحی سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پرائمریلی تو قرآن کا ذکر کیا، لیکن سیکنڈری طور پہ حدیث کا ذکر بھی کیا. اب مجھے بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حدیث کی پروٹیکشن کا ذمہ نہیں لیا، چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اور صرف قرآن کو پروٹیکٹ کیا، تو پھر ہاؤ کین اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیمانڈز فرام اس کہ تم رسول کو فالو کرو، رسول کی سنت پہ چلو، جب رسول کی سنت اور حدیث پروٹیکٹڈ ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی. مجھے اب یہ بتائیں، میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں ایک رول ماڈل ہے، تم یار ڈریسنگ بھی اس کی طرح کرو، چلو بھی اس کی طرح، لیٹو بھی اس کی طرح، اور اپنی ڈیلنگز بھی اس کی طرح کرو، اسمائل ایز ہی اسمائلز، میٹ پیپل ایز ہی میٹس پیپل، اور اس طرح کی سارا تم نے کرنا ہے. بٹ وہ رول ماڈل انفارچونیٹلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یو ول سے کہ یار یہ کیسی کریزی ڈیمانڈ ہے بھائی، وہ بندہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے فالو کرو.